سر پاکستان میں غریب اور درمیانے طبقے کے بہت سارے نوجوان مسائل کے حوالے سے اور اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ ایسا کیا کریں کہ جن سے ان کو یہ پریشانی نہ ہو؟ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر گھر میں پیدا ہو چکا ہے، خاص طور پر غریب گھر میں، درمیانے طبقے کے گھر میں، کیونکہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی آبادی دنیا کے کسی بھی علاقے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ 64% نوجوان ہیں ہمارے ملک میں آبادی میں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 2/3 ہماری آبادی جو ہے وہ 24-25 سال سے نیچے ہے۔ 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، تو وہ اندازہ تو لگائیں کہ نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے یہاں، یعنی کہ آپ 2/3 لگا لیں 25 کا، تو آپ دیکھیں نا بات کہاں تک جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد جو نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اس وقت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نوجوان شاید ان لوگوں کی ترجیح تو نہیں ہے جن لوگوں کی ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ جن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان نوجوانوں کو اپنا ایسٹ سمجھیں اور ان پر ان کی ڈیولپمنٹ پر خرچ کریں، انہیں کو روشن مستقبل دیں، انہیں کو ہوپ دیں، تو وہ تو ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ہماری تو دعا ہے اللہ کرے کہ وہ ایسا دور آئے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا جی، ہمارے ان بچوں کا مستقبل کے متعلق کوئی بہتر پلاننگ کریں۔ تو فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو، شاید کوئی ایسا وقت آئے کہ ایسے لوگ آئیں اقتدار میں جو اس جانب سوچیں۔ لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کیا اپنے طور پر بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کے علاوہ بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نوجوان اس جانب سوچ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میرے نزدیک ہاں میں ہے، یقیناً سوچ سکتے ہیں۔ دیکھو، جو نوجوانی میں جو کام آپ کر سکتے ہیں نا، وہ آپ عمر کے کسی اور حصے میں کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کے اس حصے میں ہی جوش، ولولہ، صحت، ہمت، ویژن، ہر چیز کی، یعنی کہ نوازشوں کی انتہا ہوتی ہے جوانی کے دور میں۔ تو یہ اللہ پاک کی جو رحمتیں مطلب اس شکل میں نازل ہوتی ہیں بندے پر، دیکھیں نا آپ، مطلب ہے کہ جسمانی لحاظ سے کتنا وہ طاقتور ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ جو جوانی میں جو چیز وہ کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں تو نہیں کر سکتا۔ تو دماغی لحاظ سے جتنا سوچ سکتا ہے، اور پھر ہر لحاظ سے جتنی اس میں ہمت ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا۔ تو اس رحمت کو ہم کیوں نہ استعمال کریں، اپنے طور پر استعمال کریں۔ گورنمنٹ نہیں کرتی، نہ کریں، فرض کیا گورنمنٹ نہیں کرتی تو کیا ہم جوانی کو برباد کر دیں؟ کیا اس وقت کو ضائع کر دیں؟ میرا خیال ہے ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مجھے ایک شاعر کا شعر بڑا یاد آتا ہے، وہ جوانوں کے لیے اس نے لکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بات کا اگلا حصہ کروں، وہ شعر میں ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ شعر ہے جوانوں کے لیے کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے، یعنی کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں ہمارے ملک میں، یہی اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے۔ اب پیغمبر نہیں آئیں گے، یہی آئیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان پر ہی ہمارا فیوچر ہے، ان پر ہی ہمارا اعتماد ہے۔ لیکن مجھے یہ کچھ باتیں یہاں تلخ کرنی پڑے گی بڑے معذرت کے ساتھ، اور اگر کسی کا ان باتوں سے دل دکھے تو میں پیشگی معذرت کھاؤں، لیکن کچھ حقیقتیں ہیں ہمارے معاشرے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ماحول نے وہ لوگوں بچوں کی تربیت نہیں کی، نہ ہمارے ماحول نے تربیت کی، نہ ہماری اسٹیٹ نے، ریاست نے تربیت کی۔ ماں باپ کے پاس بھی وسائل کی کمی تھی، ماں باپ جس حد تک تربیت کر سکے کی، اور اکثر جگہ ہمیں اب ماں باپ بھی کی کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی کہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو ماحول میں جو نوجوانوں میں 3-4 برائیاں بڑی پائی جاتی۔
ایک تو یہ ہے کہ آپ کہہ لیں بھی چیٹنگ نے ہمیں برباد کیا ہے ہماری قوم. چیٹنگ، نااہلی، ہڈ آرامی، اور مطلب ہے کہ وہ پازیٹیو سائڈ پہ سوچنا نہیں. پازیٹیو سائڈ پہ جو ہے نا جی وہ چیزوں کو وہ ٹریننگ نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے طور پر اینالائز کر کے اپنے راستے نکال سکیں. تو معاشرے نے کیونکہ ہمیں ارد گرد رشوت پھیلی ہوئی ہے، بددیانتی پھیلی ہوئی ہے، ناانصافی پھیلی ہوئی ہے، اور جو بڑے بڑے معاشرے کے آئیکن ہیں وہ جو ہے وہ ناانصافی بھی کر رہے ہیں، اور ان کا جو رہن سہن ہے یا ان کی جو گروتھ ہے اس میں رزق حلال کا پیسہ نہیں ہے، دوسرا پیسہ ہے. تو اس چیزوں کا ایفیکٹ ہوا ہے ہماری سوسائٹی. تو سب سے پہلے تو نوجوانوں کو اس افیکٹ سے نکلنا چاہیے. دیکھیں، ٹرسٹ قائم کریں. آپ ٹرسٹ کے بغیر زندگی میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹرسٹ آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ جو بھی آپ کام کریں تو وہ اگلا جو دیکھ رہا ہو کہ یہ بندہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو اسے ٹرسٹ ہو کہ میں اس پر ٹرسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ کام کرے گا، اسے یہ کام آتا ہے، اور اس کام میں یہ بے ایمانی نہیں کرے گا. جب تک ہم اپنا ٹرسٹ جو ہے نا جی وہ بحال نہیں کریں گے تو ہم کسی سائڈ پر بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ایک تو سب سے پہلے ہمیں اپنے مطلب کردار کے حوالے سے ٹرسٹ جو ہے نا جو ہم نے گین کرنا ہے کہ لوگ ہمیں چیٹر سمجھنا چھوڑ دیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کو مینٹین کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر نوجوان جو ہے نا جی وہ کسی قسم کی ہیلدی سرگرمیوں میں نہیں، اسپورٹس میں انوالو نہیں ہے، کوئی ایکسرسائز میں انوالو نہیں ہے، بلکہ اکثر دیکھا ہے کہ وہ کئی قسم فضول انرجی ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں، یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے نوجوانوں کی صحت کو بھی ڈسٹرب کیا ہے. تو ایک تو صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے مینٹلی طور پر اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ لوگ آپ پر ٹرسٹ کر سکیں. یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بغیر تو آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. اب اگلا مسئلہ آ جائے گا کہ کام کیسے کریں جی، وسائل نہیں ہے. یہ جو پہلے دو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کے لیے آپ کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے. ٹرسٹ قائم کرنے کے لیے اپنے دماغ سے نااہلی ختم کر دیں، چیٹنگ ختم کر دیں، مطلب اخلاص پیدا کر لیں. اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. صحت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی عادات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اگلا کام آ جاتا ہے کہ وسائل کہاں سے آئیں گے کہ ہم کیا کریں. تو میں آپ کو نا ایک بات بتاؤں کہ پاکستان اگرچہ بہت سارے حوالوں سے ہم اس پر مطلب ہے کہ اس کے تنقیدی جائزہ میں لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن یہاں کچھ چیزیں بہت پلس بھی ہیں. وہ پلس اس لیے ہے کہ یہاں آپ جو چاہے کام کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے لمبی چوڑی. یعنی کہ آپ کو مطلب یہ ایسا ماحول میں اثر ہے کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اب اس کا اگلا سوال آتا ہے کہ جی وسائل کہاں سے آئے، جی ہم کریں کیا. بہت سارے کام ایسے ہیں جو بغیر وسائل کے بھی شروع ہو سکتے ہیں. صرف آپ کو ہمت چاہیے، لیڈرشپ چاہیے. ایک تو میری گزارش ہوگی کہ ہر بندے میں لیڈرشپ نہیں ہوتی، ہر نوجوان میں ہمت نہیں ہوتی. بعض ویسے ہی کوئی پیدائشی طور پر یا حالات کے تحت بھی ڈپریس قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، لیکن بعض نوجوانوں میں لیڈرشپ ہوتی ہے، بڑی ہمت ہوتی ہے، کرج ہوتی ہے. وہ آگے لگیں، اور جن میں ہمت نہیں ہے ان کی ایک ٹیم بنا لیں ساتھ، اور وہ جو نہیں کر سکتے وہ کسی کو اپنا لیڈر بنا لیں پازیٹیو مقصد کے لیے. یعنی کہ ہر محلے میں، گاؤں میں، جہاں جہاں آپ کے جو دوست ہیں، 4 5 6 دوست ہیں یا 8 دوست ہیں، 10 دوست ہیں، اگر آپ ویسے گپے لگانے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو آپ کسی پازیٹیو مقصد کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے.
آپ مطلب ہے کہ ویسے کسی تفریح کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، کسی پلیئر موڈ میں مطلب ہے کہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو کسی دیگر اپنے روزگار کے حوالے سے آپ کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کریں، کسی کو اپنا لیڈر بھی بنا لیں اور بیٹھ کے مشاورت سے سوچیں کن کن ایریا میں کام ہو سکتا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں پاکستان میں بہت سارے ایریاز ہیں، اس پر ہم بعد میں بھی کسی ٹائم پر بات کر لیں گے، لیکن ایسے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں اس کام ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ ان میں آپ کہتے ہیں نا سروس ایریا، جیسے سروسز ایریا، سروس ایریا یا سپلائی ایریا یا فوڈ کے حوالے سے یا سروسز کے حوالے سے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں کام کی مطلب ہے کہ حد ہی نہیں ہے، جتنا چاہیں آپ کام کر لیں۔ تو یہ اس پر مطلب ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے علاقائی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ فرض کیا ہے کہ بعض ایریے میں ہو سکتا ہے کسی خوراک کے مطلب ہے کہ کام میں، فوڈ کے کام میں بہت زیادہ گروتھ ہو، آپ مل جل کے فوڈ کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی چٹنی روٹی بھی جو ہے نا جی وہ اچھی سپلائی کرنا شروع کر دے تو اس میں بھی جو ہے نا جی وہ اللہ پاک کی برکت آ جائے گی۔ یہاں تو مطلب لوگوں کو اچھی اور خالص چیزیں نہیں ملتی۔ یہ تو میں نے ایک مثال کے بات کی ہے۔ اسی طرح بہت سارے سروسز ہیں ہمارے، ایسے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوگوں نے بھی کام ہی نہیں کیے۔ صفائی کے حوالے سے ہمارے جو ایریاز ہیں وہاں لوگوں نے بھی کام نہیں کیے۔ یہاں ماحولیات کے حوالے سے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں لوگوں نے کام نہیں کیے۔ سروسز میں ہمارا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ان میں ہم ٹریننگ لے سکتے ہیں بہت سارے۔ اس پر میں انشاءاللہ ایک ڈیٹیل سے علیحدہ ایک ویلاگ کروں گا، کیونکہ یہ ویلاگ لمبا نہ ہو جائے۔ لیکن آپ جو ہے نا جی وہ رابطہ مطلب ہے کہ ہم سے بھی کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے یہاں دوست ہوں گے جو آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا نا ہم نے کام کرنا ہے، تو آپ کو اپنے ارد گرد ہی جو ہے نا جی وہ کئی راستے نظر آ جائیں گے کہ یہاں کون سا کام ہم نے کر سکتے ہیں جو بغیر پیسوں سے ہو سکتا ہے۔ صرف آپ نے ہمت کر کے شروع کر دینا۔ تو اس کے لیے وہ جو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ آپ ہی کے ذریعے یہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور آپ نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے اثر ثابت ہو سکتے ہیں، اس ملک کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اپنی اس جوانی کو صحیح ٹائم پر صحیح وقت پر استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح ٹائم ہے، ٹائم کو ضائع مت کریں۔ اس میں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے گروپ کے طور پر بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کون سی چیز یہاں ہم اکٹھی کر کے بھیج سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہم کہیں سے لا کے یہاں لوگوں کو سپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایونیوز ہیں، آپ سوچیں تو صحیح۔ جب آپ سوچیں گے نا بیٹھ کے تو یقیناً آپ کو راستہ بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی بھی کرے گا۔